صرف اس ایک ہفتے کے اندر کراچی میں ہیٹ ویو کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے 10 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ آنے والے 10 دن بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، یہاں تک کہ شہریوں کے لیے اس میں تجاویز بھی دی. لیکن افسوس کی بات یہ اسپیکر صاحب، این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں پورے کراچی میں ان کا کوئی کیمپ نہیں ہے، کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے. 427 لوگ سرد خانوں میں جگہ نہیں ہے. ایدھی کے انتظامیہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اب جنازے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستانوں کے اندر قبریں بلیک میں بک رہی ہیں، اور حکومت سندھ سمیت این ڈی ایم ای اور پی ڈی ایم میں یہ کہیں نظر نہیں آ رہی. لیکن قصور کس کا ہے؟ قصور 2 محکموں کا ہے. 2 محکمے 427 لوگوں کے قاتل ہیں، ایک کراچی الیکٹرک اور دوسرا واٹر بورڈ. کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو پانی بھی نہیں ہوتا، اور اسپتالوں میں یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ تمام لوگ جو مر گئے ہیں وہ گرمی سے اور پیاس کی شدت سے یہ جاں بحق ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 427 لوگوں کے قتل کی ایف آئی آر کے الیکٹرک اور واٹر بورڈ کے خلاف درج ہونی چاہیے. اور فیڈرل گورنمنٹ، منسٹر، پرائم منسٹر خاص طور پر جب تک ہیٹ ویو ہے، لوڈ شیڈنگ سے کراچی کو بالکل مستثنا کر دیں، بلکہ پورے ملک کو مستثنا کر دیں. لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. خاص طور پہ سندھ میں گرمی فیل لائک 66 ہے، کراچی میں 66 ہے. تو برائے مہربانی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا کی پرائم منسٹر سے اپیل ہے. اور آپ تمام جماعتیں جو یہاں بیٹھی ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پر اپنے سٹیٹمنٹ دیں، اور کراچی میں خاص طور پہ کے الیکٹرک اور واٹر بورڈ کو سینسٹائز کریں، انہیں قرار واقعی سزا دینے کی اپیل کریں، پرائم منسٹر کا نوٹس لیں. تھینک یو ویری مچ. کیول داس صاحب. مائک کھولیں. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. پہلے تو میں اپنے قائد محترم نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ، وائس پریزیڈنٹ حمزہ شہباز اور سینئر لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے دوبارہ موقع دیا اس ایوان میں آنے کا. اور سر بجٹ پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے، وقت کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان مشکل حالات میں ہماری حکومت نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں فنانس منسٹر سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب اور اسٹیٹ منسٹر علی پرویز ملک صاحب اور ان کی فنانس ٹیم نے جو بجٹ تیار کر کے پیش کیا، انشاءاللہ سارا یہ ایوان اس بجٹ کو پاس کرے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے جو طبقہ پاکستان میں سفر کر رہا ہے، مہنگائی کا چیلنج ہو یا باقی معاشی، اس میں تنخواہ دار طبقہ ہے جو 40,000 50,000 30,000 میں ان کا گھر چلنا مشکل ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 20 سے 25% ان کی تنخواہوں کو بڑھایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور ان معاشی چیلنجز اور مہنگائی کو نمٹنے کے لیے حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے اور انشاءاللہ مزید آئے گی. اور دوسرا سر، میں ظاہر ہے میرا ہندو کمیونٹی سے، مائنورٹی سے تعلق ہے، میں خواجہ محمد آصف صاحب بھی یہاں موجود ہے اور عطا تارڑ صاحب، انہوں نے جو ہماری کمیونٹی کی، مائنورٹی کی جو نمائندگی کی، جو آواز اٹھائی، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے مائنورٹی کے لیے ایک یہ وہ حکومت ہے جو چاہتی ہے اس ملک میں تمام شہری برابر ہیں اور ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے. تو آج بھی ہمیں جس طرح باقی پاکستان کی اکثریت کو مسائل ہے امن امان کے، اسی طرح ہمیں بھی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ حکومت ہمارے مسائل کو ایڈریس کرے گی. تو میں ہمارا 2 دن پہلے ہندو کمیونٹی کا جو تھانہ بھولا خان سے ان کا تعلق ہے، میرے گاؤں سے نریش کمار، اس کو مٹیاری سے اغوا کیا گیا ہے. میں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ سے مطالبہ کروں گا کہ ان کی بازیابی کے لیے قدم اٹھایا جائے. اور پریا کماری کا بھی پہلے بھی ہم یہاں ذکر کرتے رہے ہیں، جو سکھر سے 7 سالہ بچی 2-2.5 سال سے گم ہے، اس کو بازیاب کرایا جائے. تو میں اپنی کمیونٹی کو بھی یقین دلاتا ہوں
مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا بھی آپ نے موقف سنا ہے، اور ہم ہمیشہ ہماری پارٹی نے، ہمارے قائدین نے اقلیتوں کی تحفظ کی بات کی ہے، اور یہاں اس ملک میں مسائل ضرور ہے، جیسا اکثریت کو فیس کر رہی ہے اسی طرح